بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جب دو یا دو سے زیادہ لوگوں کے درمیان زمین کا کوئی تنازع پیدا ہو جاتا ہے تو ایسے تنازعات کے حل کے لیے جو فورمز ہیں وہ سول کورٹ ہوتی ہے یا ریونیو اتھارٹیز ہوتی ہیں یا ریونیو کورٹس ہوتی ہیں۔ جو ہماری کرمنل کورٹس ہیں یا جو پولیس کا ادارہ ہے وہ ان معاملات میں عمومی طور پہ مداخلت نہیں کرتا کیونکہ یہ ان کی جیورسڈکشن نہیں ہے۔ زمین کے معاملات عام طور پہ کس طرح کے ہوتے ہیں؟ وہ تقسیم کے مسائل ہوتے ہیں، حد بندی کے مسائل ہوتے ہیں، اسی طرح ملکیت کے یا قبضے کے مسائل ہوتے ہیں۔ تو ان کے لیے عرض کی کہ جو فورمز ہیں وہ سول کورٹ اور ریونیو کورٹس وغیرہ ہیں۔ لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ زمین کا کوئی مسئلہ دو فریقین کے درمیان ہو تو اس میں لڑائی جھگڑے کا امکان پیدا ہو جاتا ہے یا امن و امان کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ تو ایسی صورت میں جو کرمنل پروسیجر کوڈ ہے اس کے اندر میجسٹریٹ کو اختیار دیا گیا ہے کہ اس امن و امان کو خراب ہونے سے وہ روکے، وہ اپنی پاور کو ایکسرسائز کرے۔ تو سیکشن 145 ہے سی آر پی سی کی، اس میں یہ کہا گیا ہے، میں اس کو تھوڑا ریڈ آؤٹ کرتا ہوں، کافی لمبی سیکشن ہے لیکن یہ اس کا کچھ حصہ میں نے اس میں لکھا ہے، اس کو میں بیان کرنے لگا ہوں۔ وین ایور a magistrate of the first class is satisfied from police report or other information that a dispute likely to cause breach of the peace exists concerning any land or water or the boundaries thereof within the local limits of his jurisdiction shall make an order in writing stating the grounds of his being so satisfied and requiring the parties concerned in such dispute to attend his court in person or by pleader within a time to be fixed by such magistrate and to put in written statement of their respective claims as respect of the facts of the actual possession of the subject of dispute۔ اس میں یہ کہا گیا ہے کہ جب میجسٹریٹ آف دا فرسٹ کلاس جو ہے اس کو اگر پولیس رپورٹ کرتی ہے یا اس کو کسی سورس سے انفارمیشن ملتی ہے کہ فلاں جگہ پہ، یعنی اس کے جو اس کا علاقہ ہوتا ہے، ہر میجسٹریٹ کا اپنا ایک علاقہ ہوتا ہے، تو اس کو انفارمیشن ملتی ہے کہ میرے اس علاقے میں فلاں جگہ پہ فلاں فریقین کے درمیان لڑائی جھگڑے کا اندیشہ پیدا ہو گیا ہے یا امن و امان کو نقصان پہنچنے کا خطرہ ہے، تو ایسی صورت میں وہ کیا کرتا ہے، وہ ایک آرڈر، تحریری آرڈر ایک جاری کرتا ہے جس میں وہ وجہ بیان کرتا ہے کہ کیا انفارمیشن مجھے ملی ہے، کن فریقین کی ملی ہے اور کیا ہونے کا خطرہ ہے۔ تو اس کو روکنے کے لیے وہ آرڈر جاری کرتا ہے، وہ ان پارٹیز کو طلب کرتا ہے کہ وہ آ کے عدالت میں آئیں اور آ کے اپنے جواب داخل کریں کہ مسئلہ کیا ہے ادھر اور ان کا موقف کیا ہے اس معاملے کے اوپر۔ یہ وہ ان تمام پارٹیز کو طلب کر کے تو ان سے جواب مانگا جاتا ہے۔ اس میں فردر یہ کہا گیا ہے کہ یہ فار دا پرپز آف دس سیکشن دا ایکسپریشن لینڈ اور واٹر، یعنی کہ اس میں لینڈ اور واٹر کا ذکر آیا ہے کہ ان کے جو تنازعات ہوں تو ان کو ایکسپلین کیا گیا ہے کہ اس سے مراد یہ ہے، لینڈ اور واٹر سے مراد تمام بلڈنگز بھی ہیں، مارکیٹس ہیں، فشریز ہیں، کراپس یعنی جو فصلیں زمین پہ اگی ہوتی ہیں، اسی طرح جو اور پیداوار کوئی زمین سے لی جاتی ہیں، مثال درخت وغیرہ، یا کسی بھی طرح کا پروفٹ جو کسی زمین یا بلڈنگ سے آ رہا ہے یا منافع آ رہا ہے، تو ان تمام موضوعات کے اوپر، یعنی کہ حد بندی ہوگی کسی بلڈنگ کے کرائے وغیرہ کے اوپر، جو بھی تنازعات کسی بھی طرح کے ہوں، اگر ان تنازعات کی صورت میں لڑائی جھگڑے کا اندیشہ ہو تو ایسی صورت میں میجسٹریٹ جو ہے وہ کارروائی کر سکتا ہے۔ آگے اس میں آتا ہے کاپی آف دا آرڈر شیٹ شیل بی سروڈ in manner provided by this code for the service of a summon upon such person or persons as the magistrate may direct, and at least one copy shall be published by being affixed to some conspicuous place at or near the subject of dispute۔ کہ یعنی جو پارٹیز ہوں گی جن کے حوالے سے وہ آرڈر جاری کیا گیا ہے ان کو جو ہے نوٹسز سرو کیے جائیں گے کہ آپ ادھر حاضر ہو کر اپنا جواب جمع کرائیں۔ اسی طرح وہ جو آرڈر ہے اس کو وہ جو تنازع والی جگہ ہے اس کے قریب یا اس کے اوپر چسپاں کیا جائے گا تاکہ جو پارٹیز ہیں وہ اس کو دیکھ لیں کہ اس میں میجسٹریٹ صاحب کی طرف سے یہ آرڈر آ چکا ہے تو ہم نے ادھر جا کے پیش ہونا ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ کسی بھی ایسے گڑبڑ جہاں ہونے کا خطرہ ہو اس کو ہونے سے قبل اس کو روک دیا جائے۔ اب اس میں یہ واضح کرنا ضروری ہے کہ جو میجسٹریٹ ہے یا یہ جو کرمنل کورٹس ہوتے ہیں ان کو کوئی اختیار حاصل نہیں ہوتا
کہ وہ کسی بھی پراپرٹی کی بابت کہ اس کا وہ فیصلہ کریں کہ اس میں مالک کون ہے، یعنی ملکیت وغیرہ یا ان مسائل کو زیر بحث نہیں لایا جاتا۔ یہ زیادہ سے زیادہ قبضے کے حوالے سے اپنی کوئی فائنڈنگ وغیرہ دے سکتے ہیں کہ اگر یہ ثابت ہو جائے کہ فلاں شخص کا قبضہ تھا، دوسری پارٹی نے اس کو زبردستی وہاں سے نکال دی ہے، تو یہ اس کو قبضہ واپس دلوا سکتے ہیں، اور پھر وہ سول کورٹ کی طرف معاملے کو پارٹیز کو یہی اسی طرف یہ بھیجیں گے کہ وہاں جا کے آپ اپنے مسائل کو حل کریں۔ جب پارٹیز کو طلب کیا جاتا ہے، اگر وہ پارٹیز آ کے کہتی ہیں کہ نہیں ہمارا کوئی ایسا لڑائی جھگڑے کا ہم کوئی ارادہ نہیں رکھتے، نہ ہی اس طرح کا کوئی خطرہ ہے، تو پھر اسی آرڈر کو ختم بھی کر دیا جاتا ہے، کیونکہ یہ عرض کی محض اس کو روکنے کے لیے کیا جاتا ہے۔ لیکن اگر یہ ثابت ہو جائے کہ ایسا کوئی خطرہ ایگزسٹ نہیں کر رہا، تو پھر یہ کارروائی جو ہے وہ فردر پروسیڈ نہیں کی جاتی۔ اب اس میں سپریم کورٹ کی اور ہائی کورٹس کی اتھارٹیز فار اینڈ اگینسٹ موجود ہیں کہ بعض صورتوں میں ایسا ہوتا ہے کہ سول کورٹ میں آلریڈی کارروائی چل رہی ہے، ساتھ یہ جو میجسٹریٹ کی کارروائی شروع ہو جاتی ہے، تو بعض سپریم کورٹ کے فیصلے ایسے ہیں جس میں کہا گیا ہے کہ اگر سول کورٹ میں معاملہ چل رہا ہے تو پھر یہ میجسٹریٹ 145 کی کارروائی نہیں کر سکتا، لیکن بعد میں ایسا بھی کہا گیا ہے کہ وہ بالکل یہ کارروائی کرنے کا اختیار رکھتا ہے، کیونکہ ظاہر ہے ایک طرح سے اس کی ذمہ داری ہے کہ امن و امان قائم رہے۔ تو اگر سول کورٹ میں کیس چل بھی رہا ہے تو تب بھی ظاہر ہے پارٹیز میں یہ خطرہ پھر بھی موجود ہوتا ہے کہ ان کی کسی طریقے سے کوئی لڑائی ہو جائے کسی اپنی اس تنازع کے حوالے سے۔ تو یہ چند اس کے حوالے سے گزارشات تھیں جو 145 میں بیان کیا گیا ہے۔ کافی لمبا سیکشن ہے، اس میں اور بھی کافی تفصیلات موجود ہیں، اس حوالے سے کافی ججمنٹس بھی موجود ہیں، وہ بھی کسی ویڈیو میں کوشش کریں گے ان ججمنٹس کو شیئر کیا جائے۔ شکریہ۔